لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات بجد محمد والد. برادران ایمانی ایک بہت اہم اعلان سماعت فرما لیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب حضرات اس کو سنیں اور ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جناب عتیق حیدر صاحب جو الہ آباد دریاباد سے تشریف لائے ہیں، یہ 1 مارچ کو یہاں آگرہ تشریف لے آئے تھے اور یہاں آ چکے تھے. ان کا موبائل سوئچ آف ہے، ان کے بچے وطن میں پریشان ہیں. تو اگر میری وہ آواز سن رہے ہوں یا کوئی صاحب بھی ان کو جانتے ہوں تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی طرح فون کر لیں، یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر لیں. جناب عتیق حیدر صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں اور یہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن اب اپنے بچوں سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. جو موبائل ان کے پاس تھا وہ سوئچ آف ہے. تو اگر میری آواز سنیں تو وہ بچے پریشان ہیں، ان سے رابطہ ضرور کر لیں اور انشاءاللہ شہید کے صدقے میں وہ بھی یہاں ٹھیک ہی ٹھاک ہوں گے اور ان کے بچوں کو بھی تسلی فراہم ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والا محبت پر. آپ تمامی حضرات صبح سے مسلسل پے در پے مجالس سماعت فرما رہے ہیں. ایک کے بعد دوسری مجلس، ایک ذاکر کے بعد دوسرے ذاکر کو سن رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت رات کا 11 بج چکا ہے اور آپ حضرات کو تھکن بھی ہوگی. وہ حضرات جو زیادہ تھک چکے ہوں وہ بصد اطمینان اٹھ کے مجلس سے جا سکتے ہیں. مجھے خیال ہے ان کی تھکن کا کوئی مسئلے زحمت کی بات نہیں ہے. اور جو تازہ ترین ہوں وہ آ کے بیٹھ جائیں، چونکہ یہ ذکر حسین ہے. اس میں ہم جیسے لوگ یونٹ اور اکائی کے طور پہ جڑتے ہیں اور اسی میں ضم ہو جاتے ہیں. اس کا سلسلہ ہمارے بزرگوں کے بھی دور میں تھا، آنے والی نسلوں کے بھی دور میں رہے گا. ہم سب وہ لوگ ہیں کہ جو اس میں حصے داری ادا کرتے ہوئے اپنے شرف اور اپنی فضیلت اور اپنے افتخار میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ ذکر حسین بس یوں محسوس کریں کہ وہ کشتی نجات ہے کہ جو دنیا کے سیل عذاب میں رواں دواں ہے. جس کے ہاتھ میں اس کا دامن آ گیا وہ پار ہو گیا.
اور جس کے ہاتھ سے دامن چھوٹ گیا وہ جیسے بھی ہو غرق ہونا اس کا مقدر ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد کو۔ آج کی اس گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے قرآن حکیم کے سب سے مختصر سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سب سے مختصر ترین سورہ سورہ کوثر۔ اس فرش پر جتنے افراد بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان سب کو یہ سورہ یاد ہے، زبانی یاد ہے، روزانہ کی نمازوں میں اکثر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کہنے کو یہ مختصر ترین سورہ ہے، مگر یہ قرآن کا مختصر سا سورہ خاندان رسالت کا عظیم الشان قصیدہ ہے۔ یہ سورہ خاندان رسالت کا قصیدہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، انا آتینا کل کوثر۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی، کوثر عطا کیا یعنی کثرت نسل عطا کی۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ انا شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولادہ ہے، منقطع النسل ہے، دم بریدہ ہے، اس کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ یہ سورہ ہماری دو ایمانی بنیادوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی پہلی آیت اعلان کرتی ہے کہ اس پوری کائنات میں عظیم ترین خاندان صرف میرے رسول کا خاندان ہے، صرف میرے رسول کا خاندان ہے۔ اور اس کی آخری آیت اعلان کرتی ہے کہ جو اس خاندان کا دشمن ہے وہ بے اولادہ ہے، اس کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اور انہی دو باتوں کو ہمارے فروع دین میں دو نام دیے گئے ہیں، تولا اور تبرا۔ اس خاندان سے محبت کا نام تولا ہے، اس خاندان کے دشمنوں سے عداوت کا نام تبرا۔ یہ دونوں بنیادیں اسی سورے میں فراہم ہو رہی۔ انا آتینا کل کوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، قربانی دیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ آیت میں انشاءاللہ نہیں ہے، یہ عادتاً میری زبان سے نکلا ہے۔ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ ابتر کے معنی منقطع النسل۔ عزیزان گرامی، ہمارے عالم اسلام کی اکثریت کا مزاج یہ ہے کہ اسے سب کچھ برداشت ہے۔ یہ کفر گوارا کر لے گی، یہ شرک کو برداشت کر لے گی، یہ الحاد کے آگے سر جھکا دے گی، یہ منافقت کو قبول کر لے گی۔ اسے اگر نہیں گوارا ہے تو صرف اہل بیت کے فضائل، جہاں فضیلت کا کوئی رخ آتا ہے تو تعویل ضرور پیش کی جاتی ہے۔ اس سورے میں بھی تعویل پیش کی گئی کہ یہاں اللہ نسل کی بات تو نہیں کر رہا، کوثر کی بات کر رہا۔ کوثر کا ترجمہ کثرت نسل صحیح نہیں ہے۔ اچھا تو صحیح ترجمہ آپ کر دیجئے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اللہ اپنے رسول کو نہر کوثر دے رہا ہے۔ کیا ترجمہ کیا گیا؟ اللہ اپنے رسول کو نہر کوثر دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کو فراموش کر دیا گیا کہ جب کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو دو حیثیتوں سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عطا کرنے والا کون ہے، اور ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ عطا پانے والا کون ہے۔ جو عطا کرنے والا ہے وہ مالک کائنات ہے، وہ خدا ہے، اور جس کو عطا ملنے والی ہے وہ حبیب خدا ہے۔ بھئی اب عطا میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عطا کرنے والے کی عطا اس کے شایع نشان ہو، اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کے بھی شایع نشان ہو۔ آپ بھی جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو دو حیثیتوں کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی ذات کیسی ہے اور خود آپ کی حیثیت کیا ہے۔ دونوں باتیں ملحوظ نظر رکھی جاتی ہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کون ہے، جو دے رہا ہے وہ کون ہے۔
اب یہاں جو عطا مل رہی ہے وہ حبیب خدا کو مل رہی ہے، جو عطا کر رہا ہے وہ رب کائنات ہے، وہ رب کائنات۔ یہ پوری کائنات اس رب کائنات نے انہی محمد کے صدقے میں سجائی ہے، جنت بھی انہی کے صدقے میں ہے۔ تو کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جنت میں بہت سی نہریں ہیں، سلسبیل بھی ہے، تسنیم بھی ہے، نہر لبن بھی ہے، نہر جعفر بھی ہے، اسی میں ایک نہر کوثر، کوثر ایک نہر ہے۔ جب جنت ان کا صدقہ ہے تو پھر کوثر کس شمار و قطار میں؟ تو اب وہ عطا کرنے والا اپنے محبوب کو اس کا صدقہ نہیں عطا کرے گا، عطا کوئی ایسی چیز کی جائے گی کہ جو محبوب کے بھی شایع نشان ہو اور حبیب کے بھی شایع نشان ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب ذرا سا آپ اس بات کو محسوس کر لیں، تھوڑا سا بات آگے بڑھ جائے، بہت زیادہ وقت لینا آپ کا مقصود نہیں ہے، اختصار کے ساتھ صرف خاندان رسالت پہ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں۔ اس میں کہ جو سورہ کوثر میں کوثر عطا کیا گیا یہ کون لوگ ہیں، اور جن کو ابتر کہا گیا وہ کون لوگ ہیں، اس کو ذرا سی تاریخ کے آئینے میں سمجھ لیں، بات آگے بڑھ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ ہم نے کوثر عطا کیا، یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے کہا کوثر کے معنی نہر کوثر۔ ایک بات اور محسوس کر لیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ عرب میں اس وقت نازل ہوا کہ جب فصیحان عرب اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر ناز کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ہر دور میں جب بھیجا تو جو اس دور کا فخر ہوتا تھا ویسا معجزہ دیا۔ جیسے داؤد کے زمانے میں صنعت پر فخر کیا جاتا تھا تو اللہ نے داؤد کے ہاتھ میں وہ طاقت رکھ دی کہ لوہے کو موم کر دے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں حکمت اور طبابت پہ فخر کیا جاتا تھا تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ پیدائشی اندھوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیں تو وہ بینا ہو جائیں، مبروس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں تو برس کی بیماری چلی جائے، یہاں تک کہ تم صرف مرض کا علاج کرتے ہو، عیسیٰ ٹھوکر مار دیں تو موت کا مریض زندہ ہو جائے، موت کو زندگی میں بدل دیں۔ تو یہ معجزہ عیسیٰ کے دور کے مطابق تھا۔ میرے رسول جس دور میں آئے وہاں عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، ان کو یہ تھا کہ وہ عرب ہیں بولنے والے، اور پوری دنیا عجم ہے گونگی، وہ صرف بولنا جانتے ہیں، ان کے پاس زبان ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ 7 قصیدے لٹکا دیے جس کو تاریخ میں 7 معلقات کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ چیلنجنگ تھے کہ اگر کسی میں طاقت ہو تو ان قصیدوں کا جواب لائے۔ ان 7 قصیدوں کے مقابلے میں جو کئی 100 اشعار پہ مشتمل تھے، اللہ کے رسول نے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ لٹکا دیا، سورہ کوثر، قصیدے جس میں کئی 100 شعر تھے۔ یہ سورہ تو ایک قطع بھی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ قطع میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ شعراء بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے نیر مجیدی صاحب، نشتر مالکی صاحب، وہ ان باریکیوں کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 مصرے جب مجلس میں دیر ہوتی ہے اور شعراء سے کہا جاتا ہے کہ ذرا اختصار سے کام لیجئے تو سب سے بڑا اختصار یہ ہوتا ہے اچھا ایک قطع پڑھ دیں۔ یہاں اللہ نے ایک قطع بھی نہیں لگایا، 3 مصرے۔ 3 مصرے لگائے اسی لیے کہ اگر تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہو تو 4تھا مصرع لگا کے دکھاؤ۔ اگر تمہاری اوقات ہو تو 4تھا مصرع لگا دو، تو 4تھا مصرع لگ نہیں سکا۔ اعتراف شکست کے ساتھ ایک مصرع آیا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے قرآن، اور اس معجزے کی دلیل میں یہ سورہ کوثر ہے۔ اب ذرا سا میرے ذہن سے جڑ جائیے تو میں کوثر کے مفہوم کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں کہ یہ فصاحت و بلاغت کا معجزہ۔ دستور فصاحت و بلاغت یہی ہے کہ کوئی بے ربط بات نہ ہو،
اگر آپ ایک شعر کہہ رہے ہیں تو پہلے مصرے کا ربط دوسرے مصرے سے جڑا رہے، الگ نہ ہو۔ اگر آپ ایک قطع کہہ رہے ہیں تو چاروں مصروں میں ایک بات ہو، الگ الگ نہ ہو۔ اگر آپ ایک مکمل نظم کہہ رہے ہیں تو اس نظم کا مرکزی خیال ایک ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلے مصرے میں آم کی بات کی اور دوسرے مصرے میں املی کی بات کی۔ اب غور کیجئے، لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ مثلا آپ شجاعت پہ شعر کہہ رہے ہیں، پہلے مصرے میں آپ نے شجاعت کی تعریف بیان کر دی، دوسرے مصرے میں حاتم طائی کا نام لے لیا تو لوگ ہنسیں گے، دماغ خراب ہے، حاتم کا تعلق شجاعت سے کیا ہے؟ اگر آپ شجاعت پہ ایک شعر بھی کہہ رہے ہیں تو پہلے مصرے میں شجاعت کی تعریف کریں، دوسرے مصرے میں مولا علی کا نام لیں، مولا عباس کا نام لیں تو شعر مکمل ہوگا۔ اب یہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہم نے کر دیا کہ اللہ نے رسول کو کوثر عطا کیا، نہر کوثر مان لیا۔ اس عطا کا جواب یہ ہے کہ رسول نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اب یہ جو تیسرا مصرع ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولادہ ہوگا۔ کوثر سے بے اولاد ہونے سے ربط کیا ہے؟ بھئی یہ تو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے نا۔ یا تو ابتر کے معنی بھی بدلو۔ 14 صدیاں گزر گئیں، سب نے کہا ابتر کے معنی بے اولاد۔ تو اگر پہلے مصرے میں پہلی آیت میں اللہ نے چشمہ کوثر کا ذکر کیا ہے تو آخری آیت میں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا دشمن پیاسا رہے گا۔ ایک کو سبیل دی ہے، دوسرے کو پیاس دی جائے گی، لیکن اگر آخری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن بے اولادہ رہے گا تو پہلی آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول کو نسل کثیر عطا ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ یا علی انا آتینک الکوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی۔ یہ رسول کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ رسول کا خاندان وہ ہے کہ جس کا ماضی بھی درخشندہ ہے اور جس کا مستقبل بھی تابناک ہے اور بڑی معجزاتی کیفیت ہے۔ آپ ذرا سا محسوس کریں کہ خاندان میں بزرگوں پر تو سب ناز کرتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، پردادا کا راج تھا، سکڑ دادا بہت بڑے جاگیردار تھے، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ میرے بزرگ سب بہت شریف تھے، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا اتنا نامی ہوگا، میرا پوتا ایسے راجہ بن جائے گا، میرا پرپوتا اتنی بڑی پوسٹ کو ہولڈ کرے گا، میرے پوتے کا پوتا کہیں ڈی ایم ہو جائے گا، کہیں ضلع کا مالک ہو جائے گا۔ مستقبل کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ شرف صرف خاندان محمد کو۔ ماضی تو تابناک ہے لیکن محمد نے کہا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ماضی بھی تابناک ہے، مستقبل بھی تابناک ہے۔ مستقبل پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکا، لیکن جن کو رسول اللہ کے خاندان سے عداوت تھی انہوں نے ماضی پہ انگلیاں اٹھائیں۔ مسلمانوں کی جو تاریخ لکھی گئی اس تاریخ میں اکثریت سے مورخین نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ خاکم بدہن رسول کے بابا جناب عبداللہ کافر تھے، رسول کے چچا جناب عبد المطلب جناب ابو طالب مشرک تھے، رسول کے خاندان میں معاذ اللہ سب کے سب کافر تھے۔ طبری، ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر، سارے مورخ لائن سے لکھ رہے ہیں کہ رسول کے خاندان میں سب بت پرست تھے۔ اب جب تاریخ جھوٹ بولنے لگی تو قرآن پہ واجب ہوا کہ رسول کے خاندان کی حفاظت کرے۔ اب قرآن پہ واجب ہوا نا کہ رسول کے خاندان کی حفاظت کرے۔ اب تاریخ نے لکھا سب بت پرست، قرآن نے آواز دی، بہت توجہ سے جہاں جہاں آواز جا رہی سنیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ اے میرے رسول ہم تم کو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ جب تم سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ قرآن نے گارنٹی لے لی کہ رسول کا نور صرف ان جبینوں میں رہا جو ساجدین جبینیں تھیں۔
تو رسول کا خاندان ساجدین کا خاندان ہے، یہ قرآن نے آواز دی۔ لیکن مسلمان رسول کے خاندان پر اتہام تراشی سے آج تک باز نہیں آتے۔ وجہ ہے اصل میں ان کی جو عقیدت کے مرکز ہیں وہاں حال، ماضی، مستقبل سب تاریخ ہے۔ جب سب تاریخ ہے تو یہ اپنے خاندان کی عظمت بڑھا تو نہ سکے، انہی نے سوچا رسول کے خاندان کی عظمت گھٹا دے۔ ورنہ آپ غور کیجئے کہ تاریخ میں رسول کے خاندان کا تذکرہ نام ہے، جناب عبداللہ رسول کے والد، ان کے والد جناب عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، ان کے والد جناب عبد مناف، پھر یہ سلسلہ قریش تک، پھر قصا تک، پھر لیوئی تک، پھر مزر تک، پھر اسماعیل تک، پھر ابراہیم تک، سارے نام تاریخ نے لکھے۔ آج شہید کی بارگاہ میں اس منبر سے چیلنج کر رہا ہوں، رسول کے خاندان کا تذکرہ پڑھو۔ ہر مورخ نے لکھا، جناب عبد المطلب کے حالات بھی لکھیں، جناب ہاشم کے حالات بھی لکھیں، جناب عبداللہ کے حالات بھی لکھیں، تاریخ میں سب موجود ہے۔ ہاشم نے قحط کے پڑ جانے پر کیک کیسے لوگوں کو کھلایا، جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تجدید کیسے کی، جناب ابو طالب نے پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کیسے کیا، کن قبیلوں سے لڑائی ہوئی، کن قبیلوں سے جھگڑا ہوا، کس نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا، کس نے بنی ہاشم کی مخالفت کی، سب تاریخ میں ہے۔ پوری تاریخ سے کوئی جھوٹی روایت دکھا دو کہ اس خاندان کی کسی فرد نے کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا ہو۔ اس خاندان کی کسی فرد نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب سر نہیں جھکایا تو ان کو مشرک کیوں کہا جائے؟ یہ تو دین ابراہیمی پہ باقی لوگ ہیں۔ کہا کیوں جاتا ہے ایک خاندان کی محبت؟ تاریخ میں دو خاندان بڑے اہم ہیں، ایک اپنی شرافت، نجابت، سرداری کے اعتبار سے بنی ہاشم کا خاندان، ایک اپنی مکاری، سازش، عیاری کے اعتبار سے بنی امیہ کا خاندان۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے لیے مورخوں نے لکھا کہ جب ہاشم پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں تھے، جڑواں تھے، ٹوئنز پیدا ہوئے۔ ہاشم کا پیر عبد الشمس کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا، تلوار سے الگ کیا گیا۔ جب تلوار سے الگ کیا گیا تو کاہنوں نے پیشین گوئی کر دی کہ اب ان خاندانوں میں ہمیشہ تلوار چلے گی۔ اب ذرا سا غور کیجئے، یہ جھوٹی روایت اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ بنی امیہ کے سارے کالے کارنامے کاہنوں کی پیشین گوئی کی نظر کر دیے جائیں۔ کربلا میں جو ہوا وہ تو پیشین گوئی کے تحت ہوا، اب یزید کا کوئی جرم ہی نہ رہ جائے، معاویہ کی کوئی خطا ہی نہ رہ جائے، تو یہ اس لیے بات کی گئی۔ لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ ہاشم کا پیر تھا، عبد الشمس کا سر تھا۔ جب ولادت میں طے ہو گیا کہ ان کا پیر رہے گا، ان کا سر رہے گا، تو ان کی اولادوں کو ہمیشہ ان کے پیروں پہ سر جھکانا چاہیے تھا۔ بھئی یہی ہونا چاہیے تھا جب ولادت میں یہ طے ہو گیا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ہاشم اور عبد الشمس دو بھائی، عبد الشمس کا ایک بیٹا جس کا نام امیہ، یہ اسلامی تاریخوں نے لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہے، مگر ہماری شیعوں کی تاریخ نے لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں ہے، غلام۔ علامہ مجلسی نے لکھا غلام تھا، رومی غلام تھا، عبد الشمس کے کوئی اولاد نہیں تھی، پال دیا بیٹے کی طرح۔ یہ ہماری تاریخیں ہیں، لیکن بڑے بھائیوں کی تاریخوں میں بیٹا ہی کہا گیا۔ اب یہ اس کے بیٹے کی حیثیت سے مشہور ہوا، لیکن بیٹا اس کا تھا، برابری آقا کی کرنا چاہتا تھا، پورا عرب ہاشم کی عزت کرتا تھا، اس لیے کہ جب قحط پڑ گیا تو روٹی کو چور کروایا، چور کروا کے اس سے غذا بنوائی، بھوکوں کو کھلایا۔ تو ظاہر ہے جو پیٹ بھرے گا لوگ اس کے گن گائیں گے۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یہ بخالت کی انتہا پہ تھا۔
کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، چاہتا تھا کہ قوم اس کی بھی عزت کرے۔ اب یہ ہاشم سے عزت کے لیے لڑتا رہا کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے۔ ہاشم کا انتقال ہو گیا، عبد الشمس پہلے مر گئے تھے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے جناب عبد المطلب آئے، جن کا نام شیبۃ الحم تھا، اور امیہ عبد الشمس کے وارث کی حیثیت سے کل تک اپنے چچا ہاشم سے لڑ رہا تھا، اب اپنے چچا زاد بھائی عبد المطلب سے لڑنے لگا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے۔ ساری لڑائی یہیں سے تھی کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جناب عبد المطلب سے کہتا تھا کہ میں صاحب عزت ہوں، وہ کہتے تھے ہو تو ہو، مجھ سے کیا لینا دینا۔ ایک دن اس نے آ کر کہا کہ ہم اور تم مفاخرہ کریں۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچے اس لفظ کو سمجھیں۔ مفاخرہ کے معنی جب کوئی عزت کے لیے لڑتا تھا تو تلوار نہیں چلتی تھی۔ دور جاہلیت میں عرب میں دستور یہ تھا کہ دو لوگ جب اپنی بڑائی کے لیے لڑتے تھے تو دونوں اپنی بڑائی بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں بڑا، میں نے یہ کیا، وہ کہتے تھے میں بڑا، میں نے یہ کیا۔ جب دونوں اپنی بڑائی بیان کرتے تھے تو کوئی کاہن جس کے فیور میں فیصلہ دے دیتا تھا وہ صاحب عزت مانا جاتا تھا۔ کاہن انہیں کہتے ہیں جیسے آج کے دور میں جادوگر قسم کے لوگ، ہاتھ کی لکیر دیکھی مستقبل بتا دیا۔ دور جاہلیت میں کہانت ایک علم تھا، وہ مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، وہ ماضی کی باتیں بتاتے تھے۔ لیکن رسول کی ولادت کے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ جیسے ہی رسول اس دنیا میں آئے اسی دن سارے کاہن ایک بیک جاہل ہو گئے، ان کا علم جاتا رہا سارے کاہنوں کا۔ تو اس دور تک کاہن تھے، ان کے سامنے مفاخرہ ہوتا تھا۔ امیہ عبد المطلب کے پاس آیا کہ ہم تم سے مفاخرہ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی مفاخرہ نہیں کرنا ہے۔ کہا پھر کیسے طے ہوگا کہ کون زیادہ عزت والا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا اگر تم ہی عزت والے ہو تو اپنی عزت لے کے اپنے گھر بیٹھو، مجھے تمہاری عزت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب اس نے مکے کے لوگوں سے جا کر فریاد کی کہ عبد المطلب مانتے نہیں۔ بڑے لوگ مکے کے کچھ آئے کہ جب یہ کہہ رہا ہے تو آپ سردار مکہ ہیں، مفاخرہ کر لیں۔ تو جناب عبد المطلب نے دباؤ میں ان کے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ کہ کیا ہے شرط؟ کہ شرط یہ ہے کہ جو بھی مفاخرہ جیتے گا ہارنے والا اسے 60 سرخ اونٹنیاں دے گا، اور ہارنے والا 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا۔ امیہ نے اس بات کو مان لیا۔ اب مفاخرے کا دن طے تھا۔ مکے کے باہر گھاٹیوں میں ایک کاہن رہتا تھا جو سال میں ایک دن نکلتا تھا۔ جس دن نکلتا تھا بڑی بھیڑ ہوتی تھی، لوگ اس کے یہاں جمع ہوتے تھے۔ وہ جس کی طرف مسکرا کے دیکھ لے وہ اپنے کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ سب لوگ جمع ہوئے اس دن۔ جناب عبد المطلب بھی گئے، امیہ بھی گیا، اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ معینہ وقت پہ کاہن نکلا ضرور، لیکن مفاخرہ نہیں ہوا۔ عبد المطلب ایسے ہی جیت گئے، اس لیے کہ جب کاہن نکلا اس نے لوگوں پہ نظر ڈالی تو دستوری ہوتا تھا لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ جس کو جو بشارت دے دیتا تھا وہ خوشی خوشی چلا جاتا تھا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا، اس نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، لوگوں کو چیرتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، سردار مکہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ جیسے ہی کہا سردار مکہ آپ نے کیسے زحمت کی تو مفاخرہ تو جیت گئے عبد المطلب۔ اب امیہ 10 سال کے لیے شام چلا گیا۔ اب آپ سمجھئے کہ بنی امیہ کے شام سے رشتے کتنے پرانے۔ 10 سال کے لیے شام چلا گیا، 10 سال بعد واپس آیا۔ سازش اس کی تیار ہے، یہ لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے عبد المطلب کے ہر کار خیر میں روڑے اٹکائے۔ عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تجدید کرنا چاہی تو اس نے روکا اس لیے کہ زمزم وہ چشمہ تھا جو جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا۔ جناب اسماعیل کی اولادوں میں سے لوگ اس کے مالک ہوا کرتے تھے۔
وہاں پر قبیلہ بنی جرہم آباد ہو گیا. اس نے جناب اسماعیل کی اولادوں کو بے دخل کر دیا, مکے سے نکال دیا. یہ سب مکے سے نکال دیے گئے. پھر جناب اسماعیل کی اولادوں میں ایک بزرگ پیدا ہوئے قریش, انہوں نے سب کو جمع کیا, تبھی سے قبیلہ قریش کہلاتا ہے. قریش کے معنی جمع کرنے والے کے ہوتے. انہی نے سب کو جمع کیا. جب انہوں نے سب کو جمع کیا تو بنی جرہم ان کا مقابلہ نہ کر سکے, وہ بھاگے مکے سے. جب بھاگے تو وہ زمزم کو پاٹ گئے, اور پاٹنے کے بعد زمزم پہ 3 بت رکھ دیے کہ کوئی ڈھونڈ نہ پائے. زمزم چھپ گیا. جب عبد المطلب نے اعادہ کیا کہ زمزم کو نکالنا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ان بتوں کو ہٹانا تھا. اب بنی امیہ اور امیہ کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ صاحب یہ تو بت ہیں, یہ تو نہیں ہٹائے جائیں گے. عبد المطلب اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ آ گئے, دیکھیں کون روکتا. تینوں بت توڑ دیے گئے. بھائی تاریخ میں پڑھیے, تینوں بت توڑ دیے گئے. اس کا مطلب یہ کہ اس خاندان میں علی دوسرے بت شکن ہے, پہلے بت شکن عبد المطلب ہے. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد کو. علی دوسرے بت شکن ہے. جو زمزم برآمد ہو گیا, جناب عبد المطلب کی سرداری کا اور بھی چرچا ہونے لگا, اور امیہ کے حسد میں اضافہ ہو گیا. امیہ کے 4 بیٹے ہوئے, حرب, آفان, آس. چوتھا بیٹا اس کا نام ذہن میں نہیں ہے. یہ 4 بیٹے ہوئے. حرب کی اولاد ابو سفیان, آفان کی اولاد عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ, آس کی اولاد حکم جسے رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا. آپ اس خاندان کو سمجھیے کہ عداوت رسول قبل اسلام کتنی ان کے دلوں میں. انہوں نے بنی ہاشم کے خلاف پورے مکے کے قبیلوں کو جمع کیا, پورے مکے کے قبیلوں کو. 40 قبیلے تھے مکے میں, بس 3 قبیلے اکٹھا ہوئے بنی ہاشم کی دشمنی پر. ایک بنی امیہ, ایک بنی عدی, ایک بنی تیم. 40 قبیلوں میں بنی ہاشم کے خلاف ابو سفیان کے حلیف صرف 2 قبیلے, خود بنی امیہ کا قبیلہ, اس کے علاوہ بنی عدی اور بنی تیم. اگر ان قبیلوں کے نام آپ کو یاد ہو گئے ہوں, ذہن میں ہوں, تو میں ان کے وارثوں کو پہچانوا دوں. بنی امیہ کے وارث کا نام ہے معاویہ, یہ بنی امیہ کا وارث. بنی تیم کے وارث کا نام ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ. بنی عدی کے وارث کا نام ہے عمر ابن خطاب. یہ تینوں قبیلے قبل اسلام رسول کے خاندان کی دشمنی میں ایک تھے. مسلمان سب ہو گئے مگر رسول کے خاندان کی دشمنی نہ گئی. اب ذرا غور میں, دشمنی نہ گئی. جو بنی امیہ چاہتے تھے وہ سقیفہ میں بنی عدی اور بنی تیم نے کیا. معاویہ کو شام کا گورنر بنایا. سارے گورنر 1 سال میں بدل جاتے تھے, اس کو 20 سال گورنر بنائے رکھا کہ خاندان رسالت کے خلاف یہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر لے, دنیا سے رسول کے خاندان کا نام مٹایا جا سکے. اب ذرا غور میں, یہ پورا تسلسل ہے. امیہ کا بیٹا حرب, حرب کا بیٹا ابو سفیان, یہ سب بنی ہاشم سے لڑتے رہے عزت کے لیے. اس کے بعد رسول اللہ آ گئے. جب رسول اللہ آ گئے تو اسلام کا عروج ہوا. اسلام کی ہیبت سے یہ خاندان مسلمان تو ہوا. ابو سفیان نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ڈر کے کلمہ تو پڑھ لیا, لیکن بدنصیبی اس خاندان کی یہ تھی کہ یہ دور جاہلیت میں بھی ذلیل تھا, اسلام لانے کے بعد بھی ذلیل ہی رہا. اس کو نہ پہلے عزت ملی نہ بعد میں عزت ملی. اس لیے عزت نہ ملی کہ اس کے دل میں عداوت خاندان رسالت تھی. اس کا مطلب یہ کہ عزت وہی پاتا ہے جس کے دل میں رسول کے خاندان کی محبت ہو. غور کیجئے کہ جس کے دل میں رسول کے خاندان کی محبت ہو. تو یہ خاندان جمع ہوا رسول کے خاندان کے خلاف. اس خاندان نے پوری طاقت لگا دی کہ رسول کے خانوادے کا نام مٹ جائے.
تاریخ کے بہت سے ورق ہیں، اگر کھولنے لگوں تو رات بیت جائے گی، بات نہیں مکمل ہوگی۔ میں ساری باتوں کو سمیٹ کر اس خاندان کی کوششوں کے کچھ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خاندان رسالت کا نام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خلافتوں کے دور میں شام کے گورنر کو مضبوط کیا گیا۔ چوتھی منزل پر جب رسول کے خاندان کو خلیفہ چن لیا امت نے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ بنی تیم کی بیٹی لڑنے آئی، بنی امیہ کا بیٹا لڑنے آیا۔ علی سے لڑنے جمل میں بنی تیم کے خاندان کی بیٹی تھی اور بنی امیہ کے خاندان کا بیٹا تھا۔ یا لفظوں کو بدل دوں، علی کے دور خلافت میں دو طرح کے لوگ لڑنے آئے۔ کچھ وہ تھے جو ماضی میں فضائل میں علی سے ہارے تھے، کچھ وہ تھے جو ماضی میں جنگ میں علی سے ہارے تھے۔ جو جنگ میں ہارے تھے وہ بھی علی سے لڑنے آئے، جو فضائل میں پٹے تھے وہ بھی علی سے لڑنے آئے۔ جو فضائل میں مار کھایا تھا اس کی بیٹی لڑنے آئی، جو میدان میں مار کھایا تھا اس کا بیٹا لڑنے آیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ اب علی کو 4 برس چین نہ لینے دیا گیا۔ صلح حسن کے بعد بنی امیہ کی پوری حکومت ہو گئی۔ وہ اسلام جو خاندان بنی ہاشم کی محنتوں کا ثمرہ تھا، اس کا پھل کھانے کے لیے بنی امیہ کا خاندان تخت حکومت پہ بیٹھ گیا۔ کیا مسلمانوں کی سمجھ میں یہ تاریخ نہیں آتی؟ آپ دیکھیے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ تخت مل گیا، شام میں حکومت مل گئی، اسی کی پارٹی کا آدمی مغیرہ ابن شعبہ، یہ امیر شام کا دوست ہے، اس نے معاویہ سے کہا کہ اب تو آپ کو حکومت مل گئی، آپ کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اب ایسا کیجئے کہ آپ بنی ہاشم پر رحم کیجئے، وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس نے عبد الشمس سے رشتے کو جوڑا۔ عزیزان گرامی، دشمن کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت پر کتنے مصائب توڑے جا چکے ہیں، کہ دشمن کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ ابو لالا مودودی نے بھی غالباً خلافت و ملوکیت میں اس جواب کو لکھا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ دیکھو، مجھ سے پہلے بنی تیم کے بھائی آئے، انہوں نے خلافت کی، مر گئے، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد بنی عدی کے میرے بھائی آئے، وہ خلیفہ ہوئے، وہ بھی مر گئے، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد دیکھو میرے خاندان کے عثمان بن عفان آئے، وہ بھی قتل کر دیے گئے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ میں بھی مر جاؤں گا، میرا کوئی نام نہیں لے گا۔ لیکن ذرا دیکھو بنی ہاشم کے اس ابو کبشہ کو، ابو کبشہ جہالت کے دور میں کافر میرے رسول کو کہا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ کافر جس نام سے رسول کو چڑھاتے تھے، اس نام سے میرے رسول کا نام لے رہا ہے، ابو کبشہ کہہ رہا ہے۔ ذرا دیکھو ابھی اذان ہوگی تو ابو کبشہ کا نام اذان میں آئے گا۔ اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے کہ جب تک اذان میں نام محمد لیا جائے گا میرے سینے میں پھانس کی طرح چپتا رہے گا۔ جسے اذان میں محمد کا نام نہ گوارا ہو اسے علی کا نام کیا گوارا ہوتا؟ ذرا غور مائیں، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا نام اذان میں کہاں لیا گیا غدیر میں، لیکن جس ملعون کو میرے رسول کا نام نہیں گوارا وہ اذان میں علی کا نام کیوں رہنے دیتا؟ اب ذرا غور فرمائیں۔ بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں تاریخ کے اس رخ کو پیش کروں کہ کہاں کہاں اذان میں بلال نے علی ولی اللہ کہا، کہاں کہاں سلمان فارسی میں اذان میں علی کا نام لیا، کیوں بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، کیوں مدینہ ترک کر دیا، وہ الگ باب ہے، پھر کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ جب تک محمد کا نام اذان میں رہے گا میرے سینے میں پھانس بن کر چپتا رہے گا۔ اسے یہ عداوت ہے رسول سے، رسول کے خاندان سے عداوت مٹانے کے لیے اس نے ٹارگٹ بنایا مولا علی کو۔ بنی امیہ کے پورے حکومت میں ہر نماز جمعہ کے بعد منبر سے خطیب علی کو برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا، لعنت بھیجتا۔ کیا علی اسی لائق تھے؟ صاحب تطہیر علی۔ اب ذرا غور مائیں کہ غدیر کے نوشاہ علی، مرو انتر کے قاتل علی، وہ فضائل علی کے جو امت میں کسی کو نصیب نہ ہوئے،
عام مسلمان کی نگاہ سے کیا میرے مولا اسی لائق تھے کہ ممبر سے ان کو برا کہا جائے؟ صرف برا نہیں کہا گیا کہ ممبر سے برا کہا جائے، کوشش یہ کی گئی کہ دنیا علی کی دشمن ہو جائے، پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ شام تجارت کا مرکز تھا، پوری تاریخ ہے جو میں اپنے بچوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے تھے، تو جب تجارت کے بعد قافلے جانے لگتے تھے تو امیر شام کے آدمی کہتے تھے اس راستے سے نہ جانا، قافلے والے کہتے تھے یہ آسان راستہ ہم ادھر ہی سے جائیں گے، کہا نہیں ادھر نہ جاؤ، ابھی ہم نے ادھر علی کو دیکھا۔ نے کہا اس سے کیا، ہم تو جائیں گے۔ وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو امیر شام کے آدمیوں نے ان کو لوٹ لیا، مارا پیٹا۔ اب وہ روتے ہوئے آئے کہ مجھے تو لوٹ لیا گیا، مجھے تو مارا گیا۔ تو اب یہ آدمی کہتے تھے ہم نے پہلے ہی کہا تھا علی وہاں ہے۔ اب ذرا غور مائیں کہ یہ کردار کشی تھی کس کی؟ میرے مولا علی کی۔ بچوں کے ذہن کو مسموم کیا جاتا تھا۔ شام کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو حکومت کے لوگ بکری کے بچے لے جا کے دیتے ہیں، دن بھر وہ کھیل رہے ہیں بکری کے بچوں سے۔ شام ہوئی تو وہ بچے حکومت کے لوگوں نے اٹھا لیے۔ اب چھوٹے بچے جانوروں کے بچوں سے مانوس ہوتے ہیں نا، تو یہ چھوٹے بچے رو رہے کہ ہمارا بکری کا بچہ، ہمارا بکری کا بچہ۔ تو اب ان سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے کو علی اٹھا لے گئے۔ جب معاویہ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک پوری نسل تیار کر دوں گا جو بچپن سے لے کر جوان ہو جائے گی علی کی دشمنی پر۔ اس کا منصوبہ تھا کہ پوری دنیا علی کی دشمن ہو جائے، لیکن اگر آج بھی میرے مولا کا نام آسمان فضائل پر سورج بن کر چمک رہا ہے تو یہ انا اعطینا کل کوثر کی زندہ تفسیر ہے۔ یہ غور کیجئے کہ یہ انا اعطینا کل کوثر کا مطلب ہم کثرت نسل عطا کریں گے، مٹانے والا مٹ جائے گا۔ اب ذرا غور مائیں، آج بھی علی کا نام آسمان فضائل پہ چمک رہا ہے۔ حکومت ہار گئی، طاقت ہار گئی، دولت ہار گئی، خزانے ہار گئے، سپاہی ہار گئے، پیادے ہار گئے، نام علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، بات انا اعطینا کل کوثر کی ہے۔ اے رسول ہم نے کثرت نسل عطا کی۔ ایک رخ اور محسوس کر لیں، آخری آیت انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے اولادہ ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اموی فکر کے لوگ بھی زندہ ہیں، آج بھی بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہیں، آج بھی ناصبی موجود ہیں، معاویہ کو خال المومنین کا خطاب دینے والے موجود ہیں، رضی اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ اب ذرا غور مائیں، خال المومنین کا مطلب مومنین کے ماموں، عربی میں خال کہتے ماموں کو۔ رسول کی 9 بیویاں ہیں، 9 بیویوں میں کسی کا بھائی نہ یاد آیا، ایک یہی ماموں نظر آئے۔ اب ذرا غور مائیں، اچھا ان ماموں کے بھانجوں سے پوچھو کہ اماں کا کیا نام ہے تو بتا نہ پائیں گے، اماں کا نام نہ بتا پائیں گے، ماموں کا نام یاد ہے۔ اچھا جن اماں کا نام یاد ہے ان کے بھائی کا نام نہیں یاد ہے۔ ارے بھئی اگر خال المومنین کہنا ہے تو محمد ابن ابو بکر کو کہو، ہم بھی کہیں گے۔ کیا وہ مومنین کے ماموں نہیں؟ مگر ان کو نہیں کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ جو خاندان رسالت کا جتنا دشمن ہو تم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہو، تم اس کو سر پہ اٹھا کے پھینکتے ہو۔ اب ذرا غور مائیں کہ یہ خال المومنین کیا کیا ہے اسلام کی تاریخ میں؟ انہیں کوئی ایک کارنامہ کوئی بتا دے، فلاں جنگ میں گئے ہوں، کبھی کسی دشمن سے لڑے ہوں، کبھی کسی کافر کو مارا ہو۔ ہاں مارا ہے تو عمار یاسر کو مارا، انہی نے مارا ہے تو عمار یاسر کو مارا، انہی نے مارا ہے تو خواجہ اویس قرنی کو مارا۔ جس صحابیوں کا قاتل ہے اس کو رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، کس کس کو رضی اللہ کہو؟ معاویہ اگر رضی اللہ ہے تو پھر دنیا کا کوئی برا انسان برا نہیں، پھر سب اچھے، پھر سب اچھے۔
بھئی کوئی کارنامہ ہو تو کوئی یہ کیا. جو آدمی تاریخ میں ایکسپوز ہے کہ رسول کا دشمن، ان کے خاندان کا دشمن، وہ رضی اللہ کہاں سے؟ تو اس فکر کے لوگ آج بھی موجود ہیں. پھر هو الابتر کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال دے دوں تاکہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے. ابھی 12-14 برس پہلے ایک کتاب لکھی گئی، واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، لکھنؤ سے چھپی. اس کے مصنف ہیں عتیق الرحمن سنبھلی نعمانی. یہ منظور نعمانی کے بیٹے ہیں، یہ سجاد ندوی کے بھائی ہیں، یہ حفیظ نعمانی کے بھائی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کربلا پر، نام ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر. انہوں نے کربلا کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے. اب پوری کتاب میں کیا ہے، اگر آپ کو ذوق مطالعہ ہو تو پڑھیے گا، حالانکہ لعنتی کتاب ہے. لیکن میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا لکھا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. انہی نے اس کتاب میں لکھا کہ یزید نماز شب پڑھتا تھا. یزید کو متقی اور پرہیزگار لکھا. جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر شراب پی رہا ہو اسے نمازی لکھا جا رہا ہے. یہ بھی 12-14 سال پہلے کی کتاب ہے. یزید نماز پڑھتا تھا، نماز شب کا پابند تھا، متقی اور پرہیزگار تھا. اسی ملعون نے لکھا کہ معاذ اللہ امام حسین باغی تھے کیونکہ حکومت کے خلاف انہوں نے قیام کیا. کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. یہ باتیں لکھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری وکالت یزید کی گئی ہوگی، سب کمی امام حسین کی بتائی گئی ہوگی. لیکن آخر میں اسی ملعون کو لکھنا پڑا کہ اگر ہمارا رشتہ ہے تو حسین سے ہے کیونکہ وہ نبی کے نواسے ہیں. یزید سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، بنی امیہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. کیوں بے؟ جب تو یزید کی تعریف کر رہا ہے تو اپنے کو یزیدی کیوں نہیں لکھتا، معاویائی کیوں نہیں لکھتا، اموی کیوں نہیں لکھتا، سفیانی کیوں نہیں لکھتا؟ بات یزید کی کرو گے، نام لکھو گے ابو الحسن علی میان حسنی ندوی حسینی. ارے جب یزید کی بات کرتے ہو تو یزیدی لکھ کے دکھاؤ. بس عزیزان اکرامی، کوئی یزیدی بھی اپنے کو یزید کے خاندان سے جوڑنے کو نہیں تیار. هو الابتر کے یہی معنی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ مفہوم ہے هو الابتر کہ بات یزید کی جتنے بھی کر لینا، جب بھی جوڑنے کی بات آئے گی تو جوڑو گے اپنے کو خاندان رسول سے. بہت سے لوگ جب دولت مند ہو جاتے ہیں تو عزت پانے کے لیے خاندان بدلتے ہیں. کبھی فاروقی تھے، کبھی صدیقی تھے، کبھی کچھ تھے. پھر ایک بیک دولت آئی، نوکر چاکر ہوئے، انہوں کا وہ شجرہ مل گیا. میرا تعلق مظفر نگر سے ہے، شجرہ مل گیا، میں زیدی ہوں. وہ امروہے سے ہمارے بزرگ آئے تھے، میں نقوی ہوں. شجرے مل جاتے ہیں اور لوگ نقوی ہوتے ہیں، زیدی ہوتے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے کہ خاندان رسالت میں کس نے حکومت کی؟ کسی کے پاس حکومت نہیں، کسی کے پاس دولت نہیں، کسی کے پاس جائیداد نہیں، کسی کے پاس جاگیر نہیں، کسی کے پاس کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں، کوئی لشکر نہیں. لیکن دنیا آج بھی مرتی ہے تو اسی خاندان سے جڑنے کے لیے، اسی خاندان سے جڑنے کے لیے. جو ہے اپنے آپ کو خاندان رسول سے جوڑنا چاہتا ہے. کیوں جوڑنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ عزتیں اللہ نے اسی خاندان کے در میں چھپا رکھی. عزتوں کی خیرات اگر ملے گی تو اسی خاندان سے ملے گی. اور دنیا کا کوئی خاندان عزتیں نہیں تقسیم کرتا. دنیا کا کوئی خاندان عزتیں نہیں تقسیم کرتا. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی عظمتوں پر قرآن گواہ، جہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک کہیں حرف نہیں. پورے خاندان میں ایک نام ہے، ابو لہب. ایک گڑبڑ ہوا تو نام لے کے تبرہ بھیج دیا گیا. تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اوجھڑی رسول پر ابو جہل نے پھینکی. رسول کے گلے میں پھندا آس ابن وائل نے ڈالا. ابو سفیان نے بدر، احد اور خندق کی لڑائیاں لڑیں. قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا. ابو لہب کا نام کیوں لیا؟ صرف اس لیے
کہ اس کا کچھ رشتہ ان کے خاندان سے تھا. تبت یدا وہ خیچی ہے جس سے خاندانی رشتے کاٹے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب شمر نے کربلا میں آ کر کہا کہ تم میرے قبیلے کے ہو, تمہارے لیے امان ہے, تو مولا عباس نے کہا تبت یدا لعن اللہ الامان, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے امان پر اللہ کی لعنت. عباس نے بتایا کہ جو اللہ کا انداز ہے رشتے کاٹنے کے لیے, اسی قیچی سے عباس بھی سارے رشتوں کو کاٹ دیتا. اللہ نے بھی تبت یدا کہا, مولا عباس نے بھی تبت یدا کہا. ایک ابو لہب, اچھا کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. ابو لہب کی شادی غلط ہو گئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ ابو سفیان کی بہن تھی. تو کبھی کبھی غلط شادیاں وجود کو مٹا دیتی. تاریخ میں 2 شادیاں ہیں جنہوں نے لوگوں کو جنت سے جہنم کی طرف کر دیا. 2 شادیاں. ایک ابو لہب کی شادی جو ابو سفیان کی بہن سے ہو گئی ام جمیل سے. ایک زبیر کی شادی جو اماں کی بہن سے ہو گئی. زبیر کی شادی اماں کی بہن سے ہو گئی. زبیر اس آدمی کا نام تھا کہ جب علی کا حق چھینا گیا تو سب سے پہلے تلوار کھینچی. زبیر اس کیریکٹر کا نام ہے کہ ثقیفہ کے بعد پہلی تلوار جس نے اٹھائی ہے وہ زبیر. زبیر علی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. رسول اللہ نے کہا زبیر تم علی سے بہت محبت کرتے ہو. کہاں یہ میرا بھائی ہے. زبیر علی کے پھوپھیزاد بھائی تھے. کہا یہ میرا بھائی ہے, میں اس کو بہت چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا زبیر ایک دن ایسا ہوگا کہ جب تم اس کے خلاف کھڑے رہو, اور یاد رکھنا وہ دن جب آئے گا تو علی حق پر ہوں گے, تم باطل پر ہوگے. تو یہ زبیر جو علی کا بندہ بے دام تھا, یہ جمل میں علی کے سامنے کھڑا تھا. اس کا افسوس علی نے بھی کیا اور بڑا تاریخی فقرہ کہا. فرمایا میرے مولا نے کہ زبیر تو میرا بندہ بے دام تھا. یہ علی کے جملے ہیں. زبیر تو میرا بندہ بے دام تھا, خدا لعنت کرے اس کے منحوس بیٹے عبداللہ پر کہ جب سے یہ پیدا ہوا اس نے زبیر کو ہم سے منحرف کر دیا. ان کا بیٹا عبداللہ بیٹا زبیر کا تھا, پلا خالہ کی گود میں. خالہ مسلمانوں کی ماں ہے. خالہ کے دل میں جتنی عداوت علی تھی سب زبیر میں پیوست کر دی. تو غلط شادیاں بھی انسان کو جہنمی بنا دیتی. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شادی کرتے وقت یہ دیکھیے کہ کون سید ہے یا کون پٹھان ہے یا کون مرزا ہے, کون کس قوم سے, یہ نہ دیکھیے. جب بھی بچوں کی شادی کیجئے تو یہ ضرور دیکھیے کہ جس گھر میں شادی کر رہے ہیں وہاں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے کہ نہیں. شادی کا معیار محبت اہل بیت ہونا چاہیے. جن ماؤں کے دودھ میں محبت اہل بیت ہوگی ان کے بچے اہل بیت کے فدائی نکلیں گے. یہ جو اہل بیت کی محبت ہے یہ شیر سے آتی ہے, یہ حسب و نسب کی طہارت سے آتی ہے. اس کا کوئی تعلق کسی علم سے نہیں ہے. زندگی گزار دے پڑھتے پڑھتے, اگر حسب نسب میں طہارت نہیں ہے تو علی کے فضائل نہیں سمجھ میں آئیں. اب غور کیجئے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ, بڑا شعرا ہے, علی میاں ندوی ہیں, عتیق الرحمان سنبھلی ہیں, لیکن جب قلم اٹھے گا تو علی کے خلاف. اس سے اندازہ لگائیے کہ علم سے محبت اہل بیت نہیں ملتی ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو ماں کے دودھ سے میسر آتی ہے. اسی لیے میرے امام نے فرمایا کہ جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے لیے دعائے خیر کرنا. سلام ان ماؤں پر کہ جنہوں نے محبت اہل بیت میں ڈوبی ہوئی اولادوں کو جنم دیا. وہ یہاں بھی لائق عزت ہیں اور یہاں کے بعد بھی لائق عزت ہیں. عزیزان گرامی, یہ ہے خاندان رسالت کہ جس کی عظمت حدیث, قرآن, روایات, تاریخ سب شاہد ہے. اور وہ ہے ابتر خاندان کہ کوئی آج اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کو تیار نہیں. کوئی اپنے کو یزیدی نہیں کہہ پا رہا. یہی ابتر ہونے کی دلیل ہے. 3 آیتیں ہیں. میں نے کوشش کی کہ تاریخ کی روشنی میں 2 آیتوں کو میں نے پیش کیا.
آخری آیت جو بیچ کی ہے بس یہیں سے ربط مصائب ہے. فصل لربک وانحر. پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، میرے رسول ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی. اس نسل کثیر عطا کرنے کا جواب یہ ہے کہ فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ، وانحر اور قربانی دیجیے. ظاہر ہے کہ جیسی نمازیں رسول نے پڑھ دیں دنیا میں کوئی کیا پڑھے گا. اتنی نمازیں پڑھیں کہ خود اللہ کو کہنا پڑا کہ میرے حبیب راتوں میں کبھی سو بھی جایا کرو. یہ اللہ نے کہا. لیکن پھر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ آیت کہہ رہی نماز پڑھو اور قربانی دو. رسول کی حیات طیبہ میں منظر نماز تو ہے، منظر قربانی نہیں. رسول کی حیات طیبہ میں منظر نماز تو ہے، منظر قربانی نہیں. رسول کا یہ عمل ادھورا رہ جاتا اگر کربلا نہ ہوتی. اگر آپ کو فصل لربک وانحر کی تشریح کا اصلی منظر دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھیے کہ جہاں سر سجدے میں بھی ہے، گلا قربانی کے لیے بھی ہے. ایک ہی جگہ یہ منظر جمع ہو جاتا ہے. فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اس قربانی کے منظر کو حسین نے پیش کیا. بس گفتگو تمام. ایسی قربانی اور شہادتوں کا ایسا روشن باب کہ اب صبح قیامت تک شہداء فخر کریں گے جو شہید ہو جائیں گے، کیونکہ شہادت کو حسین نے عزتیں عطا کر دی. ہم ایک شہید کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک محب حسین کی بارگاہ میں بیٹھے، حق بولنے پر جس کی زبان کو گدی سے کھچوا لیا گیا. ایک حسین کا غلام سو رہا، کتنا صاحب کرامت کہ جب جلاد آ گئے جہانگیر کے تو اس نے لکڑی کے ٹھیکرے پر کچھ لکھ کر بھیجا، اور جب وہ ٹھیکرا نیچے گرا تو کچھ لکھ کر واپس ملا. اذن خدا حاصل ہوا، اس کے بعد شہادت کے لیے سر رکھ دیا. گرامی، یہ حسین کے غلام کی عظمت. ظاہر ہے کہ ہم جب ان کی عظمتوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے تو آقا حسین کی عظمتوں کا کیا ادراک ہو. بس گفتگو تمام. یہ حسین ہے، یہ رسول کا خاندان ہے. جہاں اتنی عظمتوں کا مالک ہے وہیں دنیا کا سب سے مظلوم گھرانہ میرے رسول کا گھرانہ، سب سے مظلوم گھرانہ. ایسے ظلم کسی پر ہوئے ہی نہیں جیسے ظلم سرکار ختمی مات کے گھرانے پر ہوئے. حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں. جب آنکھیں بند ہو گئیں تو بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علی مصائب اللہ. بس گفتگو تمام ہو گئی. یہ مرثیہ بیٹی نے پڑھا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی. جب تک زندہ رہیں آنسو بہاتی رہیں، جب قبر کی گہرائی میں سو گئیں تو بھی دنیا نے سیدہ کو رلایا. کبھی علی کے سر پہ ضربت لگا کے، کبھی حسن کو زہر پلا کے، اور کبھی حسین کو کربلا بلا کے. مصیبتوں کی انتہا کر دی گئی. اس خاندان کے بچوں پہ بھی رحم نہ کھایا گیا. ابھی اس کے بعد اسی پنڈال سے کچھ غیر مسلم دانشور پیغامات دیں گے امام حسین کے لیے، شہید کے لیے شردھانجلی ارپت کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ دانشوران جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ حسین کی عظمت سے بخوبی واقف ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کسی ایک مذہب کے نہیں بلکہ انسانیت کے دیوتا کا نام ہے. بس چند لمحے میں یہ گفتگو ختم ہو گئی. جتنا ظلم حسین کے گھرانے پر ہوا کسی پر نہیں ہوا. میں بس چند منٹ مصائب، گفتگو تمام ہو رہی، ذرا سا نفسیاتی رخ سے میرے ساتھ چلیں. کسی کے گھر سے ایک میت نکل جائے، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو محلہ پڑوس بلا تفریق مذہب و ملت جمع ہوتا ہے. ہم ہندوستانی لوگ ہیں، ہر قوم سے ہمارا بھائی چارہ ہے.
ہمارے پڑوس میں خدا نخواستہ کسی ہندو بھائی کے ہاں، کسی سکھ بھائی کے ہاں کوئی بھی انتقال ہو جائے تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کے نواسے کے ایک گھر سے ایک دن میں 72 لاشیں نکلی، ایک دو نہیں، 72 لاشیں۔ ان لاشوں کے نکلنے کے بعد اس اجڑے ہوئے گھر کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے تھا تعزیت ادا کرنے۔ لوگ تو آئے مگر کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کیا ہو گیا۔ ایک دوپہر میں 72 لاشیں نکل گئے، اور اس کے بعد جب لوگ آئے تو ہاتھ میں جلتی ہوئی مشالیں لے کر آئے، ان خیموں کو جلایا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ گھر کے سارے مرد مارے جا چکے تھے۔ بس 2 یا 3 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک رخ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ عزیزان گرامی، ذرا سا تصور کیجئے، خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے، خدا نخواستہ شیطان کے کان بہرے، تو جب آگ لگ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہو؟ محلے والے، پڑوس والے دوڑیں گے، کوئی بالٹی سے پانی ڈالے گا، کوئی فائر بریگیڈ والوں کو بلائے گا، اور جلتی ہوئی آگ میں جو لوگ پھنسے ہوں گے ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے بچے آگ میں گرے ہیں، کوئی دوڑ کر اٹھائے گا، گودی میں لے لے گا، کوئی سینے سے لگا لے گا، کوئی ڈاکٹر تک جائے گا۔ لیکن جب کربلا میں حسین کا گھر جل رہا تھا تو 4 برس اور 5 برس کے ننھے ننھے بچے نکل رہے تھے، مگر کسی نے گود میں نہیں لیا، ارے کسی نے تماچے مار دیے، کسی نے کانوں سے بندے کھینچ لیے۔ حسین کا گھر جل رہا تھا، بچوں کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے تھے۔ اس لیے ہم روتے ہیں کہ جو انسانیت کا اتنا بڑا دیوتا تھا، اس کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ننھے ننھے بچے روتے ہوئے نکل رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، بس جلتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بچوں کے زیور چھینے جاتے ہیں، بندے چھینے جاتے ہیں، ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ 76 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جن کی عمر 5 برس سے 10 برس تک تھی۔ یہ سب حسین کے خیموں میں تھے جو شام غریبہ کے اندھیرے میں جلتی ہوئی آگ سے برآمد ہوئے۔ عزیزان گرامی، بس ایک بچے کا منظر اور گفتگو تمام ہو جائے۔ کربلا میں یزید کی طرف سے جو ہسٹورین تھا، جو مورخ تھا، حمید ابن مسلم، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے سارے کربلا کے منظر کو دیکھا۔ میں شام غریبہ میں حسین کے جلتے ہوئے گھر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کا چھوٹا سا بچہ، نہایت گورا، خوبصورت، بڑی بڑی زلفیں، کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا۔ وہ بچہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں یہ سمجھا کہ یہ بچہ مدینے سے آیا ہے، یہ ابھی کہے گا مجھے مدینے پہنچا دو، مگر اس بچے نے عجب بات کی۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا دو عباس کہاں ہے، مجھے یہ بتا دو عباس کہاں ہے۔ میں نے اس بچے کو ترائی کی طرف اشارہ کیا، عباس ادھر ہیں۔ یہ ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ بچہ دوڑتا ہوا چلا گیا تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ اب حمید کا بیان ہے کہ جب میں ترائی کے قریب پہنچا تو میں کربلا میں ابھی تک نہیں رویا تھا، مگر اس منظر نے مجھے رلا دیا، اس لیے کہ یہ 4 برس کا بچہ، ابھی عباس کا سر تن سے جدا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تو خیمے جلائے جا رہے تھے نا۔ یہ 4 برس کا بچہ عباس کے سر کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لیے کبھی یوں ہلاتا تھا کبھی یوں ہلاتا تھا، اور کہتا تھا رو کر، ارے بابا اٹھو گھر جل رہا ہے، اے بابا تم سو رہے ہو، بی بی سکینہ کے بندے چھینے جا رہے ہیں، اے بابا پھپھیوں کی ندائیں لوٹی جا رہی ہیں، میرے بابا جلتے ہوئے گھر کو بچا لو، اے بابا لٹتے ہوئے